بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ حضرت آپ تو بالکل دلی سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، آپ کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواب میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آن قدر غم و اندوہے کے مراست ہیچ کسرا در جہاں نیست۔ فرمانے لگے کہ جس قدر دکھ اور غم مجھے ہیں اس جہاں میں کسی اور کو نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ زیر آنکھیں چندے خلق میں آئند و غم و اندوہے خیش میں گویند، کہ یہ اتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہر کوئی اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھڑا مجھے سناتا ہے۔ و آ ہما بر دل و جان من می نشیند، اور یہ سب کچھ، یہ سب بوجھ میری جان اور میرے دل پر آ جاتا ہے۔ اور فرمانے لگے کہ عجب دلے باشد کہ غم برادر مسلمہ بشنود و درو اثر نہ کند۔ فرمانے لگے کہ وہ دل تو بڑا عجیب دل ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا غم سنے اور پھر اس غم کا اس پر اثر نہ ہو۔ اور اس پر مزید وضاحت کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی سنائی، جو کہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، المسلمون کرجل واحد، مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، یعنی سارے مسلمان ایک جان کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورے بدن میں ہی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تب بھی پورا جسم ہی بے قرار ہوتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح اس بندے کو یہ بات سمجھائی کہ اگرچہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتے، لیکن اللہ والے جو ہیں ان کی ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ، ان کی پریشانیاں، انہیں اپنا دکھ اور اپنی پریشانیاں سمجھتے ہوئے ان کے لیے کڑتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اسی لیے تو یہ محبوب الہی کہلائے ہیں، اللہ کے محبوب، ان کا یہ لقب بنا ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے مخلوق کا فائدہ سوچے، اس کے کام آئے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت جو کہ معجم الاوسط کی حدیث نمبر 6026 ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ کسی شخص نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا شخص اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل جو بندے کا اللہ تعالیٰ کو ہے وہ دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے، کہ تم دوسرے کے دل میں، مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرو۔ اور اس کی صورتیں بھی پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تکشف عنہ قربتاً، اس کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہے تو اس کو اس سے دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، یا اس پر کوئی قرض ہے، کسی کا اس نے لین دین کرنا ہے تو اس میں اس کی مدد کر دو، اس کا قرض دور کر دو، او تطرد عنہ جوعا، یا وہ بھوک میں مبتلا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے
تو اس کی بھوک تم دور کر دو۔ اور آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ خِلِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینۃ شہرًا۔ فرمایا کہ اگر میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلوں، یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اگرچہ اعتکاف کرنا ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے، مسجد میں رہنا نفلی عبادتوں کے لحاظ سے 1 مہینے کا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق اگر مصیبت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس کی مشکل کو دور کر دیا جائے۔ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل میں یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو دیکھیے مختلف اوقات میں مختلف آفات و بلیات آتی رہتی ہیں، ہمیں جب بھی موقع ملے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت میں پھنسا ہو، تھوڑی تکلیف ہو یا بڑی ہو، اس کے کام آنا چاہیے اور اسے بھی سعادت سمجھنا چاہیے۔ وطن عزیز ملک پاکستان سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں مبتلا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع کا ذکر ملتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مویشی، لاکھوں کی تعداد میں مال اسباب، کروڑوں کا نقصان، بہت سے گھر بلکہ بستیاں کی بستیاں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ تو ان تمام حالات میں جب کہ اسے ناگہانی آفت قرار دیا گیا ہے، ہنگامی صورتحال ہے، بہت سے لوگ، ہماری فوج، ہمارے دیگر ادارے، ہماری مذہبی سیاسی تنظیمیں، عالمی سطح پر عالمی ادارے مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً وہ اس کا اجر پائے گا، اور یہ بہت ہی خوش آئند امر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم اپنے دائرۂ کار میں جس قدر مدد کر سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ اس مدد کو جاری رکھیں۔ یہ کوئی وقتی طور پر نہیں ہوتا کہ صرف کوئی کھانے کی ضرورت ہے، کوئی راشن کی ضرورت ہے، بلکہ وہاں اب طویل مسائل ہیں، ان سب کے حل کے لیے کوشش جاری ہونی چاہیے۔ اس پر ہم سب خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والوں کی بھی مدد فرمائے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ لیکن جس امر پہ میں نے بات کرنی ہے خاص کر آخر میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ دامے در میں قدم سخن مدد کرتے ہیں، یعنی یا تو پیسے دے دیتے ہیں یا جسمانی طور پر جا کے فزیکلی ان کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو ترغیب دے کے مدد کرواتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی بھی توفیق نہیں کسی چیز کی، تو ایسا تو نہ کرے کہ کسی کا حق کھائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہاں اس امدادی مہم کو کسی اور ہی انداز سے اختیار کرتے ہیں۔ مال میں خرد برد کے واقعات سنے جاتے ہیں، کئی لوگ امداد اکٹھی کرتے ہیں تو پہنچاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ جو مستحق نہیں ہوتے وہ مستحقین کا حق کھاتے ہیں اور جعلی منگتے اور بھکاری وہاں جو ہیں آ جاتے ہیں۔ تو اس امر سے بھی بچنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کہ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کس قدر تباہی ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں نے مدد کی ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جو ان کا مال کھا رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، ناحق کسی کا جو حق ہے وہ لے کر اپنے اوپر لگا رہے ہیں، اسی طرح اس مصیبت کی گھڑی میں ان کو گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور ان کو نہ جانے ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ اس لیے انہیں آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ جو وقتی مدد ہے یہ بھی جاری رکھی جائے، اور طویل مدتی جو حل ہے ان مسائل کا
اس کی طرف بھی ہمارے ارباب حل و عقد کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ ان آفات کا نقصان کم از کم کرنے کے لیے آپس میں لڑنے، ایک دوسرے پر الزام دھرنے کی بجائے مل کر بیٹھیں اور اخلاص کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔